امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اتوار کو فلوریڈا میں طوفان ملٹن سے تباہ شدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ صدر نے ملٹن اور اس سے قبل آنے والے ہیلین طوفان سے متاثرہ علاقوں کی امداد اور بحالی کے لیے 61 کروڑ ڈالر سے زائد رقم کا اعلان کیا ہے۔ اس امدادی رقم سے نہ صرف بجلی بحال ہوگی بلکہ یہاں بجلی فراہم کرنے کا سسٹم مزید مستحکم ہوگا، اور جیسا کہ موسم میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے تو ایسے حالات میں بجلی کی بندش کے دورانیے میں بھی کمی آئے گی۔ وفاقی حکومت کے اقدامات کے باوجود اس کے رسپانس سے متعلق مس انفارمیشن بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر آلیہاندرو مایورکس نے CBS کے پروگرام فیس دی نیشن میں اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یہ بہت تباہ کن ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ صرف گمراہ کن خبروں کی وجہ سے امداد کے حصول کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ہمیں ایسے افراد، منتخب نمائندوں اور لوگوں کی ضرورت ہے جو مس انفارمیشن کا پردہ چاک کر سکتے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں مطلوبہ کوششیں نظر نہیں آ رہیں۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اور نائب صدر کاملا ہیرس نے یہ ویکینڈ نارتھ کیرولینا میں گزارا۔ ہفتے کو انہوں نے ہیلین طوفان سے تباہ شدہ علاقوں کے لیے امدادی کاموں میں بھی حصہ لیا۔ ہیرس کے سیاسی حریف اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طوفان سے پیدا شدہ حالات میں بائیڈن حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ نائب صدارت کے امیدوار JD وینس سے اتوار کو سابق صدر کی جانب سے غلط بیانی کے بارے میں پوچھا گیا، بشمول اس دعوے کے کہ وفاقی حکومت طوفان سے متاثرہ ریپبلکنز کو یا تو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے یا ان کے بدلے امداد غیر قانونی تارکین وطن کو دی جا رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں کے نمائندہ ریپبلکن کانگریس مین وہاں موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں فیما تک خوراک اور پانی پہنچانے کے لیے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کرنا پڑا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس میں کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس بحران سے نمٹنے میں نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ VOA نے نارتھ کیرولینا کے شہر ایشویل میں طوفان سے تباہ شدہ علاقوں کا دورہ کیا اور بعض متاثرین سے حکومت کی کارکردگی کے بارے میں دریافت کیا۔ مجھے فضا میں ہیلی کاپٹر نظر آئے ہیں، ہمیں نیشنل گارڈز کی آمد و رفت دکھائی دی ہے۔ میرے خیال میں حکومت کا رسپانس مناسب ہے۔ ہمیں حکومت یا فیما یا شہری حکومت کی طرف سے اب تک کوئی مدد نہیں ملی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ امداد پہنچنے والی ہو۔ فنڈز کے تیزی سے خرچ ہونے کے باعث بائیڈن حکومت کانگریس پر زور دے رہی ہے کہ وہ 5 نومبر کو ہونے والے الیکشن سے قبل اس بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی فنڈنگ کی منظوری دے۔ ویرونیکا بیلدرس اگلیسیس کے ساتھ عدیل احمد، VOA نیوز۔